اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کا چوتھا رکوع آج کا سبق ہے جی۔ قل کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام ٹھہرایا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی وہ جو اخرجا پیدا کی اس نے، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور پاکیزہ چیزیں رزق سے کس نے حرام کی۔ کل کہہ دیجئے ہیا یہ ساری کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی زینتیں، یہ طیبات جو رزق سے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے لیے، یہ زیب و زینت، یہ سارے سلسلے طیبات کے جو رزق سے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی عمومی طور پر ہیں لیکن خالص ہیں قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے نن ہیں، ملنگ ہیں، کتنے پیر ہیں، کتنے پروہت ہیں، کتنے سادھو ہیں، کتنے درویش ہیں، جنہوں نے رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس یہ ہمارے والی چیز نہیں ہے۔ ان ساروں کا رد کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے اس اصل عظیم کا اعلان فرمایا ہے کہ دنیوی زندگی کی یہ جو آرائشیں ہیں، یہ جو زینتیں ہیں، یہ خدا پرستی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کام میں لانا منشائے خداوندی ہے، اور حقیقت میں یہ ساری چیزیں انسان کے آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ جو کچھ اللہ رب کریم نے یہ عطا کیا ہے اس کا اصل تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، حرم حرام ٹھہرایا، ربی میرے رب نے، یعنی یہ چیزیں حرام نہیں کی بلکہ اللہ رب کریم نے جو حرام ٹھہرایا حقیقت میں وہ کیا ہے؟ فرمایا الفواحش، بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وہ ظاہر ہوں ان سے، وما بطن اور چھپی ہوئی، یعنی جو فواحش ہیں، بے حیائیاں ہیں، وہ ظاہر ہوں یا چھپی، وہ اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ والاسم اور گناہ کے کام اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ والبغی اور سرکشی، بغاوت کے جو کام ہیں، جو بغیر حق کے بغاوت کی جائے، باغی ہو جائے، سرکشی کرے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب کریم نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ اور نہ شریک ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ سلطانہ کہ نہیں اتاری گئی ساتھ اس کی کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، ما لا تعلمون ایسی بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل اور واسطے ہر ایک امت کے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے ان کا، لا يستاخرون ساعة نہیں ایک ساتھ برابر یہ پیچھے رہ سکتے، ولا یستقدمون اور نہ ہی یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے نکل سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، اما یاتینکم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم رسول تم میں سے، یقصونا جو بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا پس جو شاید پرہیزگاری کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم پس نہیں ہے خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا بیااتنا آیتوں ہماری کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم پس کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ جو اللہ پر باندھے کاذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم پہنچے گا ان کو حصہ ان کا، من الکتاب کتاب سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آتے ہیں ان کے پاس، جب آئیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے طرف سے مقرر کیے ہوئے، یتوفونہم وہ جو وفات دیں گے ان کو، قالو کہیں گے این ما کنتم کہاں ہیں وہ جو تھے تم، تدعون پکارتے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جن کو تم سجدتے تھے سورتے تھے، جن کی تم یہ ساری حاجتیں جن کے ہاں جا کر اپنی پیش کرتے تھے کہ وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا تم نے سمجھے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، قالو کہیں گے ذلوا عنا کھوئے گئے وہ ہم سے، وشہدوا اور گواہی دیں گے علی انفسہم اوپر اپنی جانوں کے، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، حق سے منکر رہے، یعنی اپنے متعلق اسی وقت وہ بتا دیں گے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ زیادتیاں کی ہیں، یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو ہمیں یہ کہتے تھے نا کہ کوئی بات نہیں خیر ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم پہنچ لیں گے، وہ سارے اسی وقت ان کو پتہ چل جائے گا، موت کے وقت ہی علم آ جاتا ہے کہ وہ سارا سلسلہ تو گیا جس کو ہم زندگی میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام آنے کا ہے، وہ اس میں سے کوئی انسان تھے یا ساری دنیا کی یہ خواہشات والی چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری چھوڑ جائیں گی اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم حقیقت سے منکر رہے۔ قال ادخلوا کہیں کہ داخل ہو جاؤ، فی امم بھی جماعتوں کے، قد خلت من قبلکم تحقیق گزر گئی پہلے تم سے، من الجن والانس جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، فی النار بیچ آگ کے، یعنی یہ پکڑتے ان کو داخل کر دیں گے آگ کے اندر، کلما داخلت امتن جب کوئی داخل ہوگی ایک کوئی جماعت، لعنت اختاہا وہ لعنت کرے گی اپنی دوسری بہن پر، یعنی پہلے جو گزر چکی ہیں ان کو جب دیکھیں گے تو یہ لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے کو، اور پہلے آنے والی ان کو لعنت ملامت کرے گی کہ تم بھی اسی راستے پر چلے جدھر ہم چلتے ہوئے جہنم میں پہنچ گئے ہیں، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا یہاں تک کہ جب مل جائیں گے وہ اس کے اندر سارے جمیہ، قالت اخراہم کہے گی پچھلی ان کی، لأولاہم اپنے پہلوں کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا تو اب تو اے اللہ ان کو عذاب دے دو گنا، من النار آگ سے، قالا کہے گا اللہ، لکل واسطے ہر ایک کے ضعفن دو گنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن نہیں تھے تم اس بات کو جانتے۔ یہ اہل دوزخ کا آپس میں جو جاتے ہی ایٹ کھڑکا شروع ہو جائے گا کہ جو پہلے دیکھیں گے نا یہ پچھلے آنے والے پہلوں کو کہ یہ ادھر ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ ان کو دو گنا عذاب دے، اس لیے کہ ہم ان کو دیکھ کر گمراہ ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے بڑے یہ کر گئے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمیں یہ رستہ بزرگوں کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم اس رستے پر چلے تھے، کیونکہ ہم ان کے دیکھا دیکھی عمل کرتے رہے، اللہ تو ان کو دو گنا عذاب دے۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے کہ میں ان کو دو گنا دوں، یہ یاد رکھو، لِكُلٍّ ضِعْفٌ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ تم ہر ایک کے لیے دو گنا عذاب ہے، وقالت اولاہم اور کہے گی پہلی ان کی، لِأُخْرَاهُمْ ان کے پچھلوں کے لیے، یہ پچھلے آنے والے تو یہ کہیں گے نا کہ ان کو دو گنا عذاب دے، اللہ کہے گا تم سب کے لیے دو گنا عذاب ہے، وقالت اولاہم جو پہلے آنے والے ہیں نا جب پہنچے ہوئے ہیں پہلے جہنم کے اندر، وہ جب اخراہم پچھلے آنے والوں کو دیکھیں گے ان کے ساتھ کہیں گے فما کان لکم علینا پس نہیں تھا واسطے تمہارے اوپر ہمارے من فضل کوئی فضیلت، یعنی تمہارے اوپر کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، تم بھی وہی کام کر کے آئے جو ہم نے کیے ہیں، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون اس سبب کہ تم یہ اپنا کما کر آئے ہو، کسب کرتے رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی جماعت کسی برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو دوسری اس کے پیچھے اس کو دیکھ کر اس کی دیکھا دیکھی اس کو مثال قائم کر کے چلتی ہے کہ یہ پچھلے وہ کرتے تھے ایسے، تو یہ جو مثال کام کر دینے والی ہے لیکن
دین ایسی چیز ہے جو کسی بھیڑ چال کا نام نہیں ہے کہ ایک چلا تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، بلکہ یہ ہر انسان کا اپنا عمل اور کردار ہے جو اسے اپنی عقل اور فکر کو درست کرتے ہوئے اپنانا ہے۔ ہر لحاظ سے کسی دوسرے کا کوئی کیا ہوا کام کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا